خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان نمونہ اسلاف استاذ العلماء شیخ الحدیث پیکر اخلاص و محبت حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد عبد الرحمن میمن صاحب مدظلہم بنفس نفیس موجود ہیں. آپ کراچی میں مدرسہ عثمانیہ بہادرآباد کے شیخ الحدیث ہیں اور حضرت اقدس استاذ العلماء حضرت مولانا مفتی عبدالرؤوف سکھروی صاحب مدظلہم کے صحبت یافتہ ہیں. ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ کراچی سے سفر فرما کر تشریف لائے. ایک مرتبہ پہلے بھی حضرت ہمارے ہاں تشریف لا چکے ہیں. ابھی انشاءاللہ حضرت بیان فرمائیں گے. تمام حضرات سے درخواست ہے کہ توجہ سے بیان سنیں. بیان ریکارڈ کرنے کی اجازت ہے، ویڈیو بنانے کی کسی کو اجازت نہیں. ویڈیو بنانے سے احتراز کریں. اللہ اکبر. لا الہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیان سے پہلے استادی و سندی جناب حضرت عارف باللہ شیخ طریقت وزنی ہو گیا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی کے چند اشعار پیش خدمت ہیں. ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا. اللہ پاک سے خطاب ہے. ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا. کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا. ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا. کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا. یہ تیری رضا میں جینا، یہ تیری رضا میں مرنا. یہ تیری رضا میں جینا، یہ تیری رضا میں مرنا. میری عبدیت پہ یا رب یہ ہے تیرا فضل کرنا. میری عبدیت پہ یا رب یہ ہے تیرا فضل کرنا. ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا. یہی عاشقوں کا شیوا، یہی عاشقوں کی عادت، یہی عاشقوں کا شیوا، یہی عاشقوں کی عادت.
کبھی گریہ و بکا ہے، کبھی آہ سرد بھرنا، کبھی گریہ و بکا ہے، کبھی آہ سرد بھرنا، ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا، میری زندگی کا حاصل، میری زندگی کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا، میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا، ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا، ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، میرا ہر خطا پہ رونا یہی میری تلافی، میرا ہر خطا پہ رونا ہے یہی میری تلافی، تیرے رحمتوں کا صدقہ میرا جرم عفو کرنا، تیری رحمتوں کا صدقہ میرا جرم عفو کرنا، میرا ہر خطا پہ رونا ہے یہی میری تلافی، تیری رحمتوں کا صدقہ میرا جرم عفو کرنا، ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا۔ آخری شعر ہے، کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر،
کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا۔ کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا۔ ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز اور محترم خواتین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم۔ ہم اور آپ جس دین کے پیروکار ہیں، ہمارے اس دین کے 5 شعبے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات اور معاشرت۔ جب تک ان 5 شعبوں پر عمل نہیں ہوگا اس وقت تک ہمارا دین مکمل نہیں ہوگا۔ اللہ کی رضا جبھی حاصل ہوگی جب ہم 5 شعبوں پر عمل پیرا ہوں گے۔ عقائد، عبادات کے اوپر تو ہمارا کچھ نہ کچھ عمل ہو جاتا ہے، لیکن دیگر معاملات میں اور خاص طور سے معاشرت کے اوپر ہم لوگ سب سے پیچھے ہیں۔ اسی معاشرتی پہلوؤں میں سے ایک پہلو کا تذکرہ کرنا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور اسلام قبول کیا
تو اسلام لانے کے بعد حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت کی درخواست کی. آپ نے کئی نصیحتیں فرمائی. ان میں سب سے پہلی نصیحت آپ نے یہ فرمائی لا تسبن احد، کسی کو گالی مت دینا اور کسی کو برا بھلا مت کہنا. پہلی نصیحت ہے ایمان لانے کے بعد سب سے پہلی نصیحت ہے کسی کو گالی مت دینا، کسی کو برا بھلا مت کہنا. اور جب کسی ایک صحابی کو نصیحت کی جاتی ہے تو اس کا مطلب صرف وہ صحابی ہی مخاطب نہیں ہے بلکہ حضور کے سامنے ساری امت مخاطب ہے. گویا اس خطاب کے اندر میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں. لہذا ہم سب کے لیے حکم یہ ہے کہ کسی کو برا نہ کہو. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہی وتیرہ رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ رہا. برا کوئی نہیں، کسی کو برا نہیں کہنا ہے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ امتوں نے کہا انا لنراک فی ضلال مبین. انبیاء کو کہا ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ سری گمراہی کے اندر مبتلا ہیں. جواب میں کیا فرمایا؟ قال یا قومی لیس بی ضلالۃ، میرے اوپر کوئی گمراہی نہیں ہے، ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو رب العالمین کا بھیجا ہوا ایک پیغمبر ہوں. اتنی بڑی بات کہہ دی انہوں نے. اللہ کے نبی نے ان کو برا نہیں کہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، آپ کے پاؤں لہو لہان ہوئے. پہاڑوں کا فرشتہ بھی آپ کے پاس آ گیا، حضور آپ کہیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ایک ساتھ ملا کر پورے طائف والوں کو ختم کر دوں. فرمایا نہیں، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دیجئے، اس کو کچھ علم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، جانتی نہیں ہے. برا نہیں کہا آپ نے. کیا کچھ مظالم ہوئے لیکن برا نہیں کہا. ہم بھی اسی نبی کے نام لیوا ہیں. ہمارے لیے حکم بھی یہی ہے کسی کو برا نہ کہو. ہمارے سارے اکابر کا یہ حال رہا. ہم انہی اکابر کے نام لیوا ہیں. اللہ اکبر. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اپنے ایک شاگرد کے ساتھ دریائے دجلہ کے کنارے کنارے چل رہے تھے کہ دریا کے اندر ایک سے کشتی وہاں سے گزری. اس کشتی کے اوپر چند اوباش قسم کے لڑکے سفر کر رہے تھے. ہنسی مذاق چل رہا تھا. اسی مذاق میں جب ان کی نگاہ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ پر پڑی تو انہوں نے حضرت جنید بغدادی کا بھی مذاق اڑایا. تو یہ شاگرد ساتھ تھے، کہنے لگے کہ حضرت یہ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ ان کے لیے بد دعا کیجیے. حضرت نے فوراً ہاتھ اٹھا دیے، فوراً ہاتھ اٹھائے. اے اللہ جیسے تو نے ان نوجوانوں کو دنیا کے اندر خوشیاں دی ہیں، اے اللہ ان کو آخرت کی خوشیاں بھی عطا فرما. برا نہیں کہا، برا نہیں کہا، جنت کی خوشیوں کی دعا دے دی. سارے قابل کا ہمارا یہ حال ہے. حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ، ان کے زمانے میں قحط بڑھ گیا تو لوگ آئے حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں، عرض کیا کہ حضرت قحط پڑا ہوا ہے، دعا فرمائی اللہ پاک اس قحط کو دور فرما دے، بارشیں ہو جائیں. حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو قحط پڑتا ہے نا،
یہ انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے پڑتا ہے. جب گناہ زیادہ ہو جائیں تو قحط پڑ جاتا ہے, بارشیں رک جاتی ہیں. تو یہ گناہوں کا ثمرہ ہے. اور میں اپنے پورے اس علاقے میں نظر دوڑاتا ہوں اور یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے اس علاقے میں سب سے بڑا گنہگار ہے کون, کہ یہ قحط آیا ہوا ہے, بارشیں رکی ہوئی ہیں. تو میں نے غور کیا کہ اس علاقے میں مجھ سے زیادہ بڑا گنہگار کوئی نہیں ہے. میں چلا جاتا ہوں اس گاؤں سے, اس علاقے سے میں چلا جاتا ہوں تاکہ میں چلا جاؤں گا تو انشاءاللہ بارش آ جائے گی. کوئی کسی کو برا نہیں کہہ رہے, اپنے آپ کو تو کہہ رہے ہیں, کسی اور کو برا نہیں کہہ رہے. اصل میں بات یہ ہے, برا ہم جب کہیں نا, جب ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ آخرت کے اعتبار سے بھی برا ہے. اعتبار تو انجام کا ہے نا, دنیا میں کون کس طرح زندگی گزار رہا ہے, آخرت میں جا کر کیا حال ہوگا اس کا, یا دنیا ہی کے اندر آگے چل کر وہ کیا ہوگا, کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. جب پتہ نہیں ہے تو پھر برائی کیسی. تو ہمارے کافر کا طریقہ یہ رہا, برا کوئی نہیں, کسی کو برا نہیں کہنا ہے. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ شہزادے تھے, شاہی خاندان سے تھے, شہزادے تھے. دلی کی جامع مسجد میں جمعہ پڑھاتے تھے, بیان کرتے تھے, اور مسجد, شاہی مسجد کچا کچ بھری ہوئی ہوتی تھی, ہزاروں لوگ اس کے اندر ہوتے تھے. ایک مرتبہ جمعے کے بیان کے دوران مجمع بھرا ہوا ہے, مسجد بھری ہوئی ہے, ہزاروں لوگ موجود ہیں. ان ہزاروں لوگوں کے درمیان میں ایک شخص نے بیچ میں کھڑے ہو کر کہہ دیا, اسماعیل صاحب آپ تو حرام زادے ہیں. سارا مجمع سناٹے میں آ گیا, آپ حرام زادے ہیں. حضرت نے اس کی بات بڑی تحمل سے سنی. میں ہوتا تو میں نہ صحیح تو میرے مریدین ہی اس کی ٹکا موٹی کر دیتے, مار دیتے اس کو جان سے. تو نے ہمارے پیر صاحب کو حرامزادہ کہا ہے. لیکن حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے وہی ممبر پر کھڑے کھڑے اس کو تحمل سے سنا, اور جب اپنی بات کہہ چکا تو آپ نے فرمایا کہ بھائی تمہیں اطلاع غلط پہنچی ہے. اللہ اکبر, تمہیں اطلاع غلط پہنچی ہے. میرے ماں باپ کے نکاح کے گواہ آج بھی دلی میں موجود ہیں, آج بھی موجود ہے. میرے ماں اور میرے ابا کے نکاح کے گواہ آج بھی موجود ہیں. آپ کو کسی نے اطلاع غلط دی ہے, مسئلہ بنا دیا, اتنی بڑی گالی کو مسئلہ بنا دیا. برا نہیں کہا, برا نہیں کہا. ہم انہی کے نام لیوائے ہیں, یاد رکھیے گا, ہم انہی بزرگوں کے نام لیوائے ہیں. ممبروں پر بیٹھ کر ہم انہی کو فالو کرتے ہیں, اور جب اپنے اوپر پڑتی ہے تو سب بھول جاتے ہیں ہم لوگ. کسی کو برا نہیں کہنا ہے. میرے پہلے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ تعالی, حضرت کے یہاں پیر کی مجلس ہوتی تھی خواص کی, تو حضرت کے اپنے گھر کا جو لون تھا اس میں بیان ہوتا تھا. حضرت بیٹھتے تھے اور حضرت کے گھر کا جو بڑا مین گیٹ تھا وہ سامنے ہوتا تھا. ہر آنے جانے والے پر حضرت کی نگاہ رہتی تھی. میں نے بارہا دیکھا, حضرت بیٹھے ہیں, بیان چل رہا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے ہیں, بیان چل رہا ہے. بیان چلتے چلتے حضرت کی نگاہ پڑی کہ گیٹ کے اندر کوئی شخص داخل ہوا ہے, بڑے بڑے بال ہیں سر کے, 3 پیس پہنا ہوا ہے, 3 پیس سوٹ کے اندر ہے, وہ ٹائی لگی ہوئی ہے. اندر آیا, حضرت نے بیان روک دیا. بارہا دیکھا میں نے خود, بیان روک دیا حضرت نے. بیان رکا ہوا ہے, لوگ خاموش بیٹھے ہوئے, اور وہ شخص اندر داخل ہو رہا ہے. حضرت دیکھ رہے ہیں اس کو, وہ داخل ہوتا ہے, جوتے اتارتا ہے, جوتے اتار کر پھر ہاتھ میں اٹھاتا ہوا اندر آتا ہے,
جیسے وہ جوتے ایک طرف رکھ کر آگے بڑھتا ہے، حضرت فرماتے ہیں بھائی آپ آگے آ جائیے، راستے دے دو بھائی، آگے آ جائیں۔ کس کو برا کہیں گے ہم؟ یہ اکابر پاگل تھے کیا؟ میری آپ کی نظر میں تو یہ 3 پیس والا اول آخر جہنمی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید یہ جس نے ٹائی لگا لی جہنم میں گیا، جس نے پینٹ پتلون پہن لی جہنم میں گیا۔ میں داڑھی والا ہوں، میں شلوار کرتا پہنا ہوں، میرے ٹخنوں سے اوپر پاجامہ ہے، میں جنتی۔ مگر کیسی جنتی ہمیں، کیسا وہ جہنمی ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے ہم انجام ہونا کیا ہے، میرا انجام کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا، پھر برا کیسے؟ ایک بزرگ کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوئی، اللہ پاک نے پوچھا کیا لے کر آئے ہو؟ بزرگ کہنے لگے کہ حضرت اللہ پاک خالص آپ کی توحید لے کر آیا ہوں، ہمیشہ آپ کو اکیلا جانا، توحید خالص لے کر آیا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا جھوٹ بولتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، وہ فلاں رات تمہیں یاد نہیں جس رات کو تم نے دودھ پیا تھا اور دودھ پینے کے بعد تمہارے پیٹ میں درد ہو گیا تھا اور تم نے کہا تھا کہ دودھ پینے سے پیٹ میں درد ہو گیا، تو تمہارے پیٹ میں درد کرنے والا تو دودھ ہوا، میں تو نہ ہوا، توحید کیسی؟ پکڑ ہو گئی، پکڑ۔ نہ اپنی بزرگی کا پتہ ہے نہ کسی کی برائی کا پتہ ہے۔ وہ ایک بزرگ سے کسی نے کہہ دیا، ہوتے نا بعض مولوی بیزار، مولوی صاحب جا رہے تھے، بزرگ جا رہے تھے، تو کوئی آدمی سامنے سے آیا اور اس کے ہاتھ میں کتا تھا، کتے کو لے کر جا رہا تھا۔ بزرگ پر نگاہ پڑی تو بزرگ سے کہنے لگا تم تو میرے کتے سے بدتر ہو، میرے کتے سے بدتر ہو، اتنی بڑی گالی دی۔ بزرگ کہنے لگے بھائی اس کا فیصلہ تو ابھی نہیں ہو سکتا، کون بہتر ہے کون بہتر نہیں ہے اس کا فیصلہ ابھی نہیں ہوگا، اگر تو قیامت کے دن میری بخشش ہو گئی، میری بخشش ہو گئی تو بھائی تم میں کتے سے بہتر ہوں، اور اگر قیامت میں میری پکڑ ہو گئی اور مجھے جہنم میں جانا پڑ گیا تو بھائی تم صحیح کہہ رہے ہو، میں کتے سے بدتر ہوں، صحیح کہہ رہے ہو۔ پھر یہ کسی کو برا کہہ کر کسی کو برا ثابت کرنا اور اس کو برا سمجھنا کیا معنی دارت، پتہ ہی نہیں ہمیں۔ میرے ڈاکٹر صاحب کے بعد جو شیخ تھے حضرت شاہ ولایت حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے میں نے ایک دن تذکرہ کیا، خاص طور سے وہ حضرات غور سے سنے جو کسی شیخ سے وابستہ ہیں۔ میں نے شیخ سے عرض کیا کہ حضرت مرید جو ہے وہ اپنا سارا کچا چٹھا اپنے شیخ کے سامنے لکھ دیتا ہے، بتا دیتا ہے، جتنے گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے مرید وہ سارے گناہ اپنے شیخ کو بتاتا ہے کہ حضرت میں یہ گناہ کرتا ہوں، میں یہ گناہ کرتا ہوں، میں یہ گناہ کرتا ہوں، کیونکہ نہیں بتایا گا تو اصلاح کیسے ہوگی؟ تو حضرت جب وہ اپنے گناہوں کو شیخ کے سامنے بتاتا ہے تو شیخ کی نگاہوں میں وہ مرید تو بیچارہ بالکل ہی ادنا قسم کا ہوتا ہوگا اور شیخ اس کو بہت ہی برا سمجھتا ہوگا کہ کیسا مرید ہے، اتنے گناہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے۔ تو شیخ کے دل میں تو اس کی برائی ہوتی ہوگی، شیخ اس کو برا سمجھتا ہوگا۔ حضرت شاہ ولایت حسین صاحب رحمہ اللہ تعالی نے جواب فرمایا کہ جو شیخ ہوتا ہے نا، شیخ اصلی شیخ صحبت یافتہ، اس کی اپنے شیخ کے سامنے اتنی تربیت ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کتے اور خنزیر سے بدتر سمجھتا ہے۔ تو جب شخص خود اپنے آپ کو خنزیر سے بدتر سمجھ رہا ہے وہ اپنے مرید کو کیسے برا سمجھ سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو برا نہیں کہنا ہے ہمیں، برا ہے نہیں کوئی، ہمیں کیا پتا کون برا ہے کون اچھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں تشریف لے گئے، جہاد ہو رہا ہے، آپ نے باہر پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، خیمہ بنا ہوا ہے، خیمے میں آپ تشریف فرما ہیں۔ اتنے میں یہودیوں کا ایک چرواہا
بکریاں چراتا ہوا اس طرف نکل آیا. اس نے پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ یہ بتایا گیا کہ یہ مسلمانوں کی کافروں سے لڑائی ہو رہی ہے، جہاد ہو رہا ہے. کہنے مسلمانوں کے کون ہے سردار؟ کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہاں ہوتے ہیں وہ؟ کا فلاں خیمے کے اندر ہے. وہ تو خیمے کا نام سنتے ہی وہ تو پہلے حیران رہ گیا کہ مسلمانوں کا سپہ سالار، مسلمانوں کا بادشاہ اس خیمے کے اندر. خیر چلا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، جا کر ملا. اس نے پوچھا کہ آپ کیا پیغام دیتے ہیں، کیا پیغام لے کر آئے ہیں؟ آپ نے اپنا پیغام پہنچایا کہ میں پیغام یہ دیتا ہوں کہ مانو اللہ ایک ہے، ساری دنیا میں کرتا دھرتا وہ ایک ہی ہے، اور میں اللہ کا رسول ہوں. اس نے کہا جی میں اگر یہ بات آپ کی مان لوں، ایمان لے آؤں، آپ کو اللہ کا رسول مان لوں، تو میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور ہم تمہیں سینے سے چمٹا لیں گے. وہ چرواہا کہنے لگا کہ مجھے سینے سے چمٹائیں گے؟ آپ مسلمانوں کے بادشاہ، میرے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے، میرے بدن سے بدبو آ رہی ہے، میں حبشی کالا، اور آپ مجھے گلے سے لگائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں تم اگر ایمان لے آؤ گے ہم تمہیں گلے سے لگائیں گے، اور اللہ تمہارے بدن کی بدبو کو خوشبو سے تبدیل کر دیں گے، اور تمہاری اس کالک کو، تمہاری اس سیاہی کو اللہ تعالیٰ نور سے تبدیل کر دیں گے. وہ فوراً ایمان لے آیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہنے لگا حضور بتائیے اب میرے ذمہ کیا کام ہے، مجھے کیا کرنا ہے اب ایمان لانے کے بعد؟ فرمایا کہ نہ تو نماز کا وقت ہے کہ میں تمہیں کہوں کہ نماز پڑھو، نہ تمہارے پاس مال ہے کہ تم سے کہوں کہ زکوٰۃ نکالو، نہ رمضان کا مہینہ ہے کہ تم سے کہوں کہ روزے رکھو، نہ حج کا موسم ہے کہ کہوں کہ تم حج پہ جاؤ. اس وقت تو اللہ کی عبادت یہ تلواروں کی چھاؤں میں ہو رہی ہے. تلوار کی چھاؤں میں اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، جہاد ہو رہا ہے، تم اس میں شریک ہو جاؤ. اس نے کہا جی میں اگر اس جہاد میں شریک ہو گیا، بڑا ہوشیار تھا، کہنے اگر میں جہاد میں شریک ہو گیا تو دو باتوں میں سے ایک بات ہے، یا بچ جاؤں گا، غازی بن جاؤں گا، یا شہید ہو جاؤں گا. تو اگر میں شہید ہو گیا تو کیا ہوگا میرے ساتھ؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اللہ تمہارے بدن کی بدبو کو خوشبو سے تبدیل کر دیں گے، تمہاری سیاہی کو نور سے تبدیل کر دیں گے، اور تمہیں اللہ پاک جنت عطا فرمائیں گے. کہنا اچھا ٹھیک ہے. اور وہ تلوار لے کر گیا اور سیدھا جہاد میں شریک ہوا، اور کچھ دیر کے بعد وہ شہید ہو گیا. ایک نماز نہیں پڑھی، ایک پائی کی زکوٰۃ نہیں دی، کوئی روزہ نہیں، کوئی حج نہیں، کوئی دیگر نیک کام نہیں، بس آنن فانن کفر سے اسلام میں آیا، اور اسلام میں آتے ہی چند سیکنڈوں کے اندر وہ جنت میں پہنچی ہے. کس کو برا کہیں گے آپ؟ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے یہودی تھا، چرواہا تھا، ہم اس کو کیسے برا کہہ سکتے ہیں؟ ابھی کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ کسی کو کچھ پتہ نہیں، ہم کس کو برا کیسے کہیں گے؟ جہاد جب ختم ہوا اور شہیدوں کو جمع کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چکر لگایا تو دیکھا کہ ایک شخص کے اوپر صحابہ کرام جمع اکٹھا کیے ہوئے ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہیں. حضور وہاں سے گزرے، پوچھا کیا ہوا؟ کہ حضور جتنے ہمارے مسلمان بھائی شہید ہوئے ان کو تو ہم پہچانتے ہیں، یہ کون شخص ہے پتہ نہیں، اس کو تو ہم جانتے ہی نہیں. حضور نے کہا دکھاؤ کون ہے. اب آگے گئے، آپ نے دیکھا تو وہی یہودی چرواہا جو ابھی مسلمان ہوا اور ابھی اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا شہید ہو گیا. آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں، اور گواہ ہو جاؤ اللہ نے اس کو جنت میں بھیج دیا، اور اللہ نے اس کی بدبو کو خوشبو سے تبدیل کر دیا ہے، اللہ نے اس کی سیاہی کو اللہ نے نور سے تبدیل کر دیا. اور ایک جگہ میں نے پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس
چرواہے کو شہید دیکھ کر منہ پھیل لیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے منہ کیوں پھیرا؟ آپ نے منہ کیوں پھیرا؟ فرمایا کہ میں نے اس چرواہے کو دیکھا کہ اس کے ساتھ 2 جنت کی حوریں چمٹی ہوئی تھی، تو مجھے ان حوروں کو دیکھ کر شرم آئی، اس لیے میں نے منہ پھیل لیا تھا. کس کو برا کہیں گے؟ یہی چرواہا ابھی چند منٹ پہلے کیا تھا اور اب کیا سے کیا ہو گیا. کچھ پتہ نہیں کس کا انجام کیا ہونا ہے. حضور کے قریب میں ایک یہودی رہتا تھا، اس کا بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی کبھی خدمت بھی کرتا تھا. پتہ چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس یہودی بچے کا انتقال ہو رہا ہے. حضور تشریف لے گئے اور اس کے گھر جا کر آپ نے اس بچے سے کہا کہ کہو کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس بچے نے باپ کو دیکھا پوچھنے کے لیے، تو باپ نے کہا ہاں ابو القاسم کی بات مان لے. اس نے فوراً کلمہ پڑھا اور اس کی روح نکل گئی. اس کو برا کہیں گے ہم؟ یہ بھی چند منٹ پہلے یہودی کا بچہ تھا، سیدھا جہنم میں جانے والا تھا، حضور کی ذرا سی تلقین سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو کر جنت میں چلا گیا. کس کو برا کہیں گے؟ کچھ پتہ نہیں کون برا کون اچھا. پہلی امتوں میں ذوالکفل کے نام سے ایک شخص گزرا ہے. مالدار آدمی تھا، مال و دولت تھی، گناہوں کا دل دادا تھا. اللہ اکبر. لڑکیوں کا شوقین تھا، روزانہ رات کو نئی لڑکی کو لاتا تھا. پیسے تھے. ایک دفعہ اس نے ایک لڑکی سے بات کی اور اس کو اپنے گھر لے کر آیا. اس کو پیسے بھی دے دیے جو اس سے طے ہوئے تھے. پھر جب یہ تیار ہونے گیا اور تیار ہو کر جب واپس آیا اس لڑکی کے پاس غلط کام کی نیت سے، تو وہ لڑکی تڑپ رہی تھی، کانپ رہی تھی، تڑپ رہی تھی. اس نے کہا، ذوالکفل نے کہا کہ تو کیوں کانپ رہی ہے، تو کیوں ڈر رہی ہے، کس بات سے تیرے کو ڈر ہے؟ کیا میں نے تیرے کو پورے پیسے نہیں دے دیے؟ کہنے لگی ہاں پیسے تو دے دیے، مگر کبھی میں نے یہ کام آج تک نہیں کیا. میں اللہ سے ڈرتی ہوں، مجھے اللہ کا خوف ہے، میں اللہ سے ڈرتی ہوں. ذوالکفل کہنے لگا جب تو عورت ہو کر اللہ سے ڈرتی ہے تو میں مرد ہو کر کیوں نہیں اللہ سے ڈروں؟ مجھے بھی اللہ کا خوف آ رہا ہے. اور میں تیرے کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میں نے آج کے بعد سے اس گناہ سے توبہ کر لی. اور تو جا، جو پیسے میں تیرے کو دیے وہ بھی تیرے، اور تو جا، تو عزت اور آبرو لے کر اپنی واپس جا. ادھر وہ لڑکی باہر نکلی، ادھر اس کے حالات خراب ہوئے. تھوڑی دیر کے اندر ذوالکفل کا انتقال ہو گیا، مر گیا. اور اس زمانے میں بنی اسرائیل کا زمانہ تھا، گھر کے اندر کیے جانے والا عمل صبح کو دروازوں پر لکھا ہوا ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اب وہ تو ذوالکفل تھا، سب کو پتا تھا کہ اتنا گنہگار آدمی ہے، روزانہ لڑکیاں تبدیل کرتا ہے، کون اس کو اچھا کہے گا؟ اس لیے خطرہ اس بات کا تھا کہ کہیں لوگ اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھائیں گے، لوگ اس کو دفنائیں گے بھی نہیں، کہ اتنا برا آدمی تھا. جب صبح لوگ اس کے گھر پر آئے تو اس کے گھر کے دروازے پر لکھا ہوا تھا غفر ذوالکفل، ذوالکفل کی مغفرت کر دی گئی. آپ کس کو برا کہیں گے؟ اس کو جو ابھی عشاء کے وقت بدنام تھا اور گناہوں میں مبتلا تھا، اب رات ہی رات کے اندر اس کی کایا کیسی پلٹ گئی، سیدھا جنت میں چلا گیا. کس کو برا کہیں گے ہم؟ کون ہے برا؟ کس کو پتا ہے کہ یہ شخص جہنم میں جائے گا، اس کو کہو نا برا.
اس لیے کوئی گنجائش نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم کسی کو برا کہیں، کوئی گنجائش نہیں، نہ عورتوں کے لیے گنجائش ہے، نہ مردوں کے لیے گنجائش ہے، نہ بزرگوں کے لیے گنجائش ہے، نہ غصے میں نہ پیار میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک شخص تھا گناہوں کا شوقین اور گناہوں کا پاپی، دولت تھی، مال تھا۔ میرے والد صاحب حضرت حاجی عثمان صاحب کہا کرتے تھے یہ دولت کے بارے میں کہتے تھے یہ دولت ہی مارتی ہے، دولت ہی مارتی ہے، یہ کر گناہوں پر اکساتی ہے یہ دولت۔ زیادہ دولت اچھی چیز نہیں ہے، غربت بھی اچھی چیز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت سے بھی پناہ مانگی ہے اور مال و دولت سے بھی پناہ مانگی ہے۔ دولت تھی، مال تھا، دوست احباب تھے، دن بھر سونا اور رات کو عیاشیاں کرنا، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر محفلیں جمانا، شرابیں پینا، یہ اس کا وتیرہ تھا۔ ایک دن رات کو اس نے دوستوں کو جمع کیا ہوا تھا اور محفل لگی ہوئی تھی، کھانا پکنے میں تھوڑی دیر تھی، تو اس نے اپنے غلام سے کہا کہ بھئی کھانے میں ابھی دیر ہے، تم ایسا کرو یہ 4 درہم لے جاؤ اور ڈرائی فروٹ لے آؤ، جب تک کھانا بنے گا ہم لوگ ڈرائی فروٹ کھائیں گے۔ غلام 4 درہم لے کر وہاں سے نکلا ڈرائی فروٹ لینے کے لیے۔ راستے میں حضرت حماد رحمت اللہ علیہ کی مجلس ہوتی تھی، جیسے الحمدللہ یہ اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ تو اس نے جو جھانک کر دیکھا مجلس کی طرف، تو دیکھا کہ حضرت حماد رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے کرسی پر اسٹیج کے اوپر، اور مجمع کے اندر ایک آدمی کھڑا ہوا ہے۔ تو اس غلام نے سنا کہ حضرت حماد رحمت اللہ علیہ مجمع سے یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ ایک آدمی ہے، غریب آدمی ہے، اس کو 4 درہم کی ضرورت ہے، اگر کوئی اس غریب آدمی کو 4 درہم دے دے گا میں اس کو 4 دعائیں دوں گا۔ عجیب بات، اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے کبھی کبھی۔ جو اس کو 4 درہم دے دے گا میں اس کو 4 دعائیں دوں گا۔ تو یہ غلام کے دل میں بات آ گئی کہ یار یہ بڑا اچھا موقع ہے، پھر کبھی ملے نہ ملے، 4 درہم تو ہے میرے پاس، لاؤ اس کو 4 درہم دو، 4 دعائیں لو، آقا کو دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ اسے 4 درہم دے دیے فقیر کو، فقیر 4 درہم لے کر چلا گیا۔ ابھی آ گیا حضرت حماد کے سامنے، حضرت میں نے 4 درہم دے دیے۔ حضرت حماد نے کہا ٹھیک ہے بتا پہلی دعا کیا کروں۔ اتنا ہوشیار تھا، اللہ ہم سب کو ہوشیاری نصیب کرے۔ بتا پہلی دعا کیا کروں۔ اس نے کہا جی پہلی دعا یہ کریں کہ میرا ایک آقا ہے، میں اس کا غلام ہوں، غلام میں یہ زندگی کو زندگی ہے، حضرت دعا فرما دے اللہ پاک مجھے آزادی عطا فرما دے، میری غلام پناہ ختم ہو جائے۔ حضرت نے ہاتھ اٹھا دیے کہ اے اللہ پاک یہ غلام ہے، اس کو غلامی سے آزادی عطا فرما۔ بتا دوسری دعا بتا۔ اس نے کہا جی دوسری دعا میری یہ ہے، میں نے اس فقیر آدمی کو 4 درہم دیے، حضرت دعا فرما دے اللہ مجھے اس کا بہترین نعم البدل عطا فرما دے۔ دے کر مانگ بھی رہا ہے، حضرت دعا فرما، حضرت نے ہاتھ اٹھا دیے اے اللہ اس نے جو 4 درہم صدقہ کیے ہیں تو اس کا بہترین نعم البدل عطا فرما۔ بتا تیسری دعا کیا ہے۔ اس نے کہا جی تیسری دعا میری یہ ہے کہ میرا جو آقا ہے نا جس کا میں غلام ہوں بڑا گنہگار ہے، دنیا کا کوئی گناہ ایسا نہیں جو وہ نہ کرتا ہو، رات بھر عیاشیوں میں اور شرابوں کے اندر محفلوں میں گانے بجانے میں گزرتی ہے۔ حضرت دعا فرما دے اللہ پاک اس کو توبہ کی توفیق نصیب فرما دے۔ حضرت نے ہاتھ اٹھا دیے اور اس کے لیے اس کے آقا کے لیے توبہ کی اور نیک بننے کی دعا فرما دی۔ انہیں بتا
چوتھی دعا کیا ہے؟ اس نے کہا جی چوتھی دعا یہ ہے، آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ میری، میرے آقا کی، میرے آقا کے تمام ساتھیوں کی، اور حضرت آپ کی اور آپ کی محفل میں آئے ہوئے تمام لوگوں کی اللہ پاک مغفرت فرما دے۔ یہ ہے ہوشیاری، مغفرت، توبہ، اللہ اکبر۔ حضرت نے وہ چوتھی دعا بھی کر دی۔ اب یہ یہاں سے واپس ہوا، اب وہ ڈر رہا ہے آقا کیا بولے گا۔ آقا نے تو اس کو 4 درہم دیے تھے ڈرائی فروٹ کے لیے، وہ ڈرائی فروٹ تو خیر کیا آتا، دیر بھی بہت لگ گئی۔ اور وہ آقا اپنے گھر کے اندر بےچین کہ یہ غلام کو میں نے 4 درہم دیے تھے، کہاں چلا گیا، کہاں پھنس گیا۔ وہ برا بھلا کہنے لگا اور جناب غصے کے اندر دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ آئے تو بتاتا ہوں۔ اب دروازے پر کھڑا ہے آقا۔ اب یہ غلام جو ہے وہاں سے واپس آیا، دیکھا کہ آقا سامنے کھڑا ہے، اور جیسے وہ قریب آئے تو آقا نے ڈانٹنا شروع کیا، کہنے لگا جی آقا ڈانٹیے نہیں، میں آپ کو پورا واقعہ بتاتا ہوں۔ کہا بتا کیا ہے؟ کہا وہ جو آپ نے مجھے 4 درہم دیے تھے، میں جب لے کر نکلا تو حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کے اندر حضرت نے اعلان کیا ہوا تھا کہ اس غریب آدمی کو جو 4 درہم دے دے گا میں اس کو 4 دعائیں دوں گا، تو میں نے تو وہ 4 درہم صدقہ کر دیے اور 4 دعائیں لے کر آیا ہوں۔ آقا کہنا اچھا بتا پہلی دعا کیا کرا کے لے کر آیا، کیا دعا کرائی تو نے 4؟ حضرت پہلی دعا تو میں نے یہ کرائی تھی کہ میں غلام ہوں، اللہ پاک مجھے آزادی کی دولت عطا فرما دے۔ کہا سن میں نے تیرے کو آزاد کیا، جا تو آزاد۔ بتا دوسری دعا کیا کروائی؟ حضرت دوسری دعا میں نے یہ کروائی کہ میں نے جو 4 درہم صدقہ کیے ہیں اللہ پاک مجھے اس کا نعم البدل اچھا عطا فرما دے۔ کہا جاؤ میرے خزانے سے 4000 درہم تمہارے، جاؤ لے لو 4000 درہم، 4 کی جگہ 4000۔ بتا جلدی بتا تیسری دعا کیا کروائی؟ نے کہا کہ تیسری دعا میں نے یہ کروائی کہ اللہ تعالیٰ میرا آقا ہے، گنہگار ہے، خطاؤں میں پڑا ہوا ہے، دعا فرما دے اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دے دے۔ کہا دیکھ سن گواہ بن جا، میں نے آج سے تمام گناہوں سے توبہ کی، اب میں کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ پھر وہ اندر گیا جہاں اس کے دوست بیٹھے ہوئے تھے، دوستوں سے کہا کہ دیکھو بھائی میں نے تو گناہوں سے توبہ کر لی، اب اگر تم بھی توبہ کرتے ہو تو بہت اچھا ہے، اور اگر نہیں تو پھر جاؤ، تمہارا راستہ الگ میرا راستہ الگ۔ دوست بھی سچے دوست تھے، کہنے لگے جب سارے گناہوں کے اندر، کھانے پینے کے اندر، شرابوں کے اندر جب ہم تمہارے ساتھ تھے تو تم نے توبہ کیے تو ہم بھی اب بھی تمہارے ساتھ ہیں، اور ہم بھی اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ تمام دوستوں نے توبہ کر لی، سب نیک بن گئے۔ بتا جلدی بتا چوتھی دعا کیا کرا کے لے کر آیا؟ کل چوتھی دعا میں نے یہ کرائی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری، میرے آقا کی، آقا کے دوستوں کی، حضرت حماد کی اور حماد کی محفل میں آنے والوں کی اللہ مغفرت فرما دے۔ تو آقا کہنے لگا یہ میرے بس میں نہیں ہے، جو 3 کام میں کر سکتا تھا میں نے کر لیے، یہ کام اس ذات کا ہے وہی کر سکتی ہے۔ دن گزرا، رات آئی اور وہ آقا رات کو سویا تو خواب کے اندر اللہ پاک کی طرف سے اس کو ندا دی گئی کہ جو 3 کام تیرے کرنے کے تھے تو نے کر لیے، چوتھا کام میرے کرنے کا ہے، میں نے چوتھا کام کر لیا، جا میں نے تیرے غلام کی، تیری، تیرے دوستوں کی، حضرت حماد کی اور حماد کی محفل میں آنے والے تمام لوگوں کی مغفرت کر دی۔ کہاں گئی اس کی برائی؟ کون سا برا تھا وہ؟ کل کیا تھا اور رات ہی رات میں کیسی کایا پلٹ گئی 4 درہم صدقہ کرنے کے بعد؟ کس کو برا کہیں گے ہم؟ اس کو جو توبہ کرنے والا ہے اور جس کی رات کو بشارت ملی کہ اس کی مغفرت بھی کر دی گئی ہے، ہم کیسے اس کو برا کہیں گے؟ کب کس کی کایا پلٹنے والی ہے کچھ پتہ نہیں ہے، اس لیے کسی کو برا کہنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں، ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں، کب کایا پلٹ جاتا ہے۔ ہاں جس کو یقین ہے نا کہ یہ شخص جہنمی ہے اور یہ شخص جو ہے وہ گناہوں کے اندر ہی مرے گا، اس کو چاہیے کہ وہ کسی کو برا کہے،
اور ایسا کسی کو پتہ نہیں. انبیاء کو پتہ نہیں, مجھے آپ کو کیا پتہ ہوگا. بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا فاسق بنی اسرائیل کے نام سے, یعنی اتنا گناہ گار تھا کہ پورے بنی اسرائیل کی قوم کے اندر فاسق بنی اسرائیل کے نام سے مشہور ہو گیا تھا. فاسق, پوری قوم کا فاسق, اور اتنا گنہگار تھا کہ لوگوں نے اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ جس دن اول سے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. سب لوگوں نے اپنے تعلقات ختم کر دیے, یہاں تک کہ بیوی بچوں نے بھی تعلقات ختم کر دیے. اب وہ اپنے گھر کے کمرے میں الگ تھلگ رہتا تھا, کوئی اس کو پوچھتا نہیں تھا, سب نے بائیکاٹ کر دیا اس سے. اور پوری قوم نے اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ جس دن یہ مرے گا نہ اس کو ہم غسل دیں گے, نہ کفن پہنائیں گے, نہ اس کو قبر کے اندر دفن کریں گے, نہ نماز پڑھیں گے, اور اس کو یوں ہی چھوڑ دیں گے. کتے بلیاں اس کو نوچ کے کھائیں گی تاکہ پوری قوم کو عبرت ہو جائے کہ جو بھی اس طریقے سے حرکتیں کرے گا اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. اور یہ فیصلہ ہو گیا. بالآخر وہ ایک دن بیمار ہو گیا, بیماری کی زندگی گزاری, ایک دن انتقال ہو گیا, مر گیا وہ. لوگوں کے نے اپنے فیصلے کے مطابق نہیں بھائی نہیں, چھوڑو اس کو, کتے بلیاں کھائیں گے, اس کو کیڑے مکوڑے کھائیں گے. کوئی نہیں آیا اس کو غسل دینے, کفنانے, نماز پڑھنے اور دفنانے کے لیے. وہ پڑا ہوا تھا. اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی تھے جو کسی دوسرے شہر میں تھے. اللہ پاک نے وحی کی اپنے نبی کو, محبوب نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام, محبوب نبی کو وحی کی کہ اے موسیٰ فلاں علاقے, فلاں شہر کے فلاں علاقے میں ہمارا ایک بندہ مر گیا, ہمارا ایک بندہ مر گیا ہے, تم جاؤ اس کو غسل دو, اس کو کفن پہناؤ, اس کی نماز جنازہ پڑھو اور اس کو دفناؤ. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, براہ راست اللہ کا حکم آیا ہے, اس کو پورا کرنا فرض ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چل پڑے, سیدھا اس شہر پہنچے. لوگوں سے پوچھا کہ آج کسی کا انتقال ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں وہاں فلاں علاقے میں ہوا ہے. تو بھئی مجھے بتاؤ کہاں ہے وہ؟ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کو اس شخص سے کیا واسطہ ہے؟ حضرت وہ تو اتنا گنہگار تھا, اتنا پاپی تھا کہ کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو اس نے نہ کیا ہو. جیسے ساری قوم نے اس کے بارے میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ نہ ہم اس کو غسل دیں گے, نہ کفن پہنائیں گے, نہ نماز پڑھیں گے, نہ دفنائیں گے. اس قدر گنہگار تھا وہ. آپ کا اسے کیا واسطہ؟ حضرت نے کہا کہ بھائی مجھے تو اللہ کا حکم ہے, مجھے تو یہ کام کرنا ہے. بتاؤ کون سی بستی کے اندر ہے؟ بستی میں کون؟ بستی والے سے پوچھا, بستی والے کہنے لگے کہ حضرت آپ اللہ کے نبی ہو کر اس کا پوچھ رہے ہیں, آپ اتنا گنہگار آدمی, کیا کریں گے آپ؟ میں اس کو کفناؤں گا, غسل دوں گا, نماز پڑھ کے دفناؤں گا. حضرت آپ کریں گے؟ ہم نے تو یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ وہ اتنا گنہگار ہے تو ہم اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کریں گے. کہ بھائی مجھے نہیں پتا, مجھے تو اللہ کا حکم ہے, مجھے بتاؤ اس کا گھر کون سا ہے. لوگوں نے خیر بتا دیا, نبی تھے. حضرت گئے, جا کر دروازہ کھولا, اس کو وہاں سے نکالا. اب جو غسل دینے میں مصروف ہوئے تو ظاہر ہے جو لوگ مسلمان تھے وہ آپ کی امت تھی, بہرحال وہ بھی شریک ہو گئے. سب نے مل کر اس کو غسل دیا, کفن پہنایا, نماز پڑھی, دفن کر دیا, دفن کر کے واپس آ گئے. راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ کلیم اللہ تھے, اللہ سے جب چاہتے تھے بات کر لیا کرتے تھے, اللہ پاک سے رجوع ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ پاک بات سمجھ میں نہیں آئی.
میں اس علاقے میں پہنچا تو علاقے والے کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا گنہگار آدمی ہے, دنیا کا کوئی گناہ نہیں جو اسے نہ کیا ہو. اور ایک طرف دیکھتا ہوں کہ آپ نے مجھے کہا ہے نماز جنازہ اور کفنانے دفنانے کے لیے, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑا اللہ والا آدمی ہے, آپ کا کوئی نیک بندہ ہے. لوگ کہہ رہے ہیں گنہگار ہے, آپ کا حکم یہ ہے, لوگوں کا کہنا یہ. اللہ پاک بات سمجھ میں نہیں آ رہی, اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے تو بڑی عنایت ہوگی. اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھو جو لوگ اس کے بارے میں کہہ رہے تھے نا کہ بڑا گنہگار ہے, بالکل صحیح کہہ رہے تھے, بالکل صحیح کہا انہوں نے, واقعی وہ ایسے ہی گنہگار تھا. لیکن موسیٰ بات یہ ہے کہ جب وہ فاسق بنی اسرائیل جب مرنے لگا, اس نے ہم سے 4 باتیں کی ہیں, اس نے ہم سے 4 باتیں کی ہیں. اس پر ہم نے اس کو بخش دیا. پہلی بات اس نے یہ کی اے موسیٰ کہ اس فاسق بنی اسرائیل نے کہا کہ اے اللہ میں بے شک گنہگار ہوں, بڑا خطا کار ہوں, سیاہ کار ہوں, دنیا کا کوئی گناہ ایسا نہیں ہوگا جو میں نے نہ کیا ہو, لیکن اے اللہ میں گناہ ضرور کرتا تھا, لیکن کبھی میں نے گناہ کو اچھا نہیں کہا, گناہ کو کبھی اچھا نہیں سمجھا, ہمیشہ گناہ کیا, گناہ کو گناہ سمجھ کر کیا. یہ نہیں کہ کیا ہو گیا میں نے کر لیا تو, جسے بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے, ارے میں گناہ کر لیا تو کون سا, میں کرتا ضرور تھا لیکن اللہ کبھی میں نے گناہ کو اچھا نہیں سمجھا, ہمیشہ اس کو برا سمجھا, غلط سمجھا, مگر بس وہ میں اپنی عادت سے مجبور تھا, میں گناہ کر لیا کرتا تھا. تو موسیٰ بات تو اس کی سچ تھی, گناہ کرتا ضرور تھا, وہ کبھی اس نے گناہ کو اچھا نہیں کہا, برا سمجھتا تھا. تو ہمیں اس کی یادہ بہت پسند آ گئی, بات تو صحیح کہی اس نے. اور موسیٰ اس نے دوسری بات ہم سے یہ کہی کہ اے اللہ میں گنہگار ضرور تھا, ہر گناہ کرتا تھا میں, لیکن اے اللہ آپ کو خوب پتا ہے مجھے تیرے نیک لوگ بہت اچھے لگتے ہیں, مجھے یہ بزرگ لوگ, یہ نیک لوگ, نیک صالح لوگ, نیکیاں, نماز, روزے, تسبیحات, یہ مجھے لگتے سب اچھے ہیں. میں کرتا نہیں تھا, میں بزرگ نہ بن سکا, لیکن تیرے نیک بندے مجھے اچھے لگتے تھے, میں تیرے نیک لوگوں سے محبت کرتا تھا, مجھے بہت پیارے لگتے ہیں یہ تیرے نیک لوگ. تو اے موسیٰ بات اس سے بالکل سچ ہے, وہ اگرچہ خود گنہگار تھا لیکن وہ ہمارے نیک لوگوں کو پسند کرتا تھا, وہ ہمارے نیک لوگوں سے محبت رکھتا تھا. تو اس کی یہ بات بھی بہت اچھی لگی ہمیں, بات بھی سچی ہے. المرء مع من احب, حضور کا ارشاد ہے کہ آدمی کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا جن سے محبت رکھتا ہے. پھر موسیٰ اس نے کسی بات ہم سے یہ کہی کہ اے اللہ پاک میں بہت بڑا گنہگار ہوں, بہت بڑا خطا کار ہوں, دنیا کا کوئی گناہ ایسا نہیں ہوگا جو نہ کیا ہو. اللہ پاک اگر میرے گناہوں کو معاف کرنے میں اگر آپ کی رحمت میں کمی آتی ہے, کہ آپ کا خزانہ رحمت میں کمی آ جائے گی, اے اللہ ہرگز مت بخش, آپ بالکل نہ بخشیں کہ مجھے بخشنے سے آپ کی رحمت کے خزانوں میں کمی آتی ہے, اے اللہ بالکل نہ بخشیے. اور اگر میرے کو بخشنے میں تیری رحمت کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی تو اللہ بخش دے, معاف کر دے مجھے. تو موسیٰ وہ تو ایک آدمی تھا, اگر دنیا کے سارے لوگ اولین اور آخرین حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام لوگ مل کر بھی اگر بیک وقت سارے گناہ کریں دنیا بھر کے, اور دنیا بھر کے گناہ کر کے سارے لوگ مجھ سے معافی مانگیں, میں سب کو معاف کر دوں تو میری رحمت کے خزانے میں کمی نہیں آتی. یہ تو پھر ایک آدمی تھا, اس کو معاف کرنے کے اندر میری رحمت میں کون سی کمی آ رہی تھی, میں نے اس کو معاف کر دیا. اور موسیٰ ایسی چوتھی بات یہ کہی کہ اے اللہ پاک آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے
قوم والوں نے بالکل الگ تھلگ کر دیا، گھر والوں نے بھی مجھے بالکل الگ کر دیا، مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ پوری قوم میں، میرے گھر والوں میں کوئی نہیں ہے جو میرے سر پر ہاتھ رکھ سکے، میرے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ، اگر تو نے بھی میرے سر کے اوپر سے ہاتھ اٹھا لیا، میں کہاں جاؤں گا؟ میں جاؤں گا کہاں؟ تیری مخلوق نے سر اٹھا لی، ہاتھ اٹھا لیے، خالق بھی اگر میرے سر کے اوپر سے ہاتھ اٹھا لے، اللہ آپ ہی بتائیے پھر میں جاؤں کہاں؟ تو موسیٰ بات تو اس کی سچ ہے، ساری مخلوق نے ہاتھ اٹھا لیے، میں بھی اگر اس کے اوپر سے ہاتھ اٹھا لیتا تو بیچارہ جاتا کہاں؟ بس اس بنیاد پر میں نے، سب مخلوق تو الگ ہو گئی تھی، میں نے آپ کو حکم دیا کہ آپ جائیں اور اس کو غسل دیں اور کفنائیں اور نماز پڑھ کر اس کو دفنائیں۔ بتائیے کس کو برا کہیں گے ہم؟ اس فاسق بنی اسرائیل کو؟ اس فاسق بنی اسرائیل کو جو دنیا بھر کے گناہ کرتا رہا، اس کو برا کہیں گے؟ اس کی نماز جنازہ وقت کے نبی حضرت موسیٰ نے پڑھائی ہے۔ کب کس کی کایا پلٹ جائے، کب کون راہ پر آ جائے، کب اللہ پاک اس کی بخشش کر دے، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ جب پتہ نہیں ہے تو برائی کیسی؟ برا کیسے ہم کس کو کہہ سکتے ہیں؟ کوئی گنجائش نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم کسی کو برا کہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ ایک آخری واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ ایک چور تھا، اللہ اکبر، چوری کیا کرتا تھا؟ ایک دن اس نے اپنی پلاننگ جو بنائی وہ یہ کہ اب یہ تو روز روز کی تھوڑی تھوڑی چوری کرنا اور پھر دن بھر کھا کر ختم کر دینا، پھر دوبارہ چوری، پھر کھا کر ختم، پھر دوبارہ چوری، میں تو تھک گیا ہوں۔ ایسا کرتا ہوں آج جو ہے نا بادشاہ کے محل پر چوری کرتا ہوں، آج بادشاہ کے محل پر ڈاکہ ڈالوں گا، کچھ زیادہ مال ملے گا، کچھ دن بیٹھ کر آرام سے کھاؤں گا۔ پہنچ گیا رات کو اور محل میں کود گیا، محل میں چلتا ہوا بادشاہ کے گھر کے پاس پہنچ گیا جو اس کی خاص حویلی تھی۔ دیکھا کہ اس کمرے میں بتی جل رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اندر جاگ رہے ہیں۔ یہ کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا، اندر سے باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ اندر کمرے میں بادشاہ، ملکہ دونوں بیٹھے ہوئے بات چیت کر رہے ہیں، اور موضوع یہ ہے بات چیت کا کہ ہماری شہزادی بڑی ہو گئی، بالغ ہو گئی ہے، اب شہزادی کی شادی کرنی ہے، تو ہمیں شہزادی کے لیے شوہر جو تلاش کرنا ہے، لڑکا تلاش کرنا ہے، تو وہ کیسا ہونا چاہیے؟ ملکہ نے کہا کہ ہم لوگ بادشاہ لوگ ہیں، ہماری شہزادی کے لیے کوئی شہزادہ ہونا چاہیے۔ وہی جوڑ ہے، جوڑ جب ہی بیٹھے گا کہ شہزادی کے لیے کوئی شہزادہ ہونا چاہیے، تو کسی شہزادے کو تلاش کیا جائے۔ بادشاہ کہنے لگا کہ نہیں، شہزادہ نہیں، ان کے کوئی دین و ایمان کا پتہ ہی نہیں ہوتا، کوئی نیک لڑکا تلاش کرو جس کے اندر خوف خدا ہو، وہ ہماری بیٹی کو لے کر چلے گا اور دونوں دین پر رہیں گے، دیندار بنیں گے، تو کوئی دیندار لڑکا تلاش کرنا چاہیے۔ ملکہ راضی نہیں ہو رہی، دونوں کی بحث ہوتی رہی، اور یہ چور کھڑا ہوا کہانی سن رہا ہے۔ بالآخر بادشاہ نے ایسے دلائل دیے کہ ملکہ راضی ہو گئی کہ ٹھیک ہے، چلو کسی نیک لڑکے کو تلاش کیا جائے اور اس نیک لڑکے سے اس کی شادی کر دی جائے، اور کہا کہ میں کل اپنے خارندوں کو ڈیوٹیوں پر لگاتا ہوں کہ مسجدوں میں جا کر، مدرسوں میں جا کر تلاش کریں کون نیک لڑکا ہے کہ وہ اس نیک
لڑکے سے ہم اپنی شہزادی کی شادی کر دیں۔ چور تو بڑا خوش ہو گیا، چور بڑا خوش ہو گیا، معاملہ میرے ہاتھ میں آ گیا۔ کسی کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا، صرف مجھے پتہ ہے کہ بادشاہ نیک لڑکا تلاش کریں گے، لہذا میں کیوں نہ نیک بن جاؤں، مسجدوں میں جاؤں، نمازیں پڑھوں، پہلی صف کا نمازی بن جاؤں، جب تلاش کرنے آئیں گے تو میں ان کو نیک نظر آؤں گا، میری شہزادی سے شادی ہو جائے گی۔ شہزادی ہاتھ میں آ گئی تو جناب سارا ملک ہاتھ میں آ گیا، تو مجھے چوری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ کہہ کر وہاں سے نکلا اور اس نے جناب محل کے قریب ہی کسی مسجد کے اندر اپنا پڑاؤ ڈال دیا۔ ہر نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت امام کے پیچھے پڑھنی شروع کر دی۔ باقی اوقات کے اندر ذکر اللہ، اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، تسبیحات شروع کر دی۔ جب کوئی اللہ کا نام لیتا ہے نا تو پھر اللہ اس کو اپنا بنا لیتے ہیں۔ دل سے کوئی اللہ کا نام لے، مسلسل لے، اللہ اس کو اپنا بنا لیتا ہے۔ وہ تو ذکر اذکار میں، تسبیحات میں، نمازوں میں، نیک بننے میں لگ گیا، ادھر بادشاہ نے اپنے کارندے بھیج دیے کہ جاؤ تلاش کرو کسی نیک لڑکے کو، ہم اپنی شہزادی کی شادی اس سے کرنا چاہتے ہیں۔ اب جب کارندے مختلف مسجدوں میں جاتے آتے رہے تو اس لڑکے کو دیکھا کہ یہ تو بڑا نیک لڑکا ہے، یہ تو ہر وقت اللہ اللہ کرتا ہے۔ تو انہوں نے جا کر بادشاہ کو اطلاع کر دی کہ جناب یہ قریبی جو فلاں مسجد ہے اس کے اندر ایک ایسا نوجوان لڑکا ہے، ہر وقت اللہ اللہ کرتا ہے اور نیک لڑکا ہے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، ہم چلتے ہیں اور اس کو اپنی شہزادی کی شادی کی دعوت دیتے ہیں۔ بادشاہ خود آیا، مسجد کے اندر آیا، اس لڑکے سے ملا اور اس سے کہا کہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم اپنی شہزادی کی شادی تم سے کر دیں۔ وہ رو پڑا اور روتے اس نے اپنا یہ پورا واقعہ سنایا کہ بات یہ ہے کہ میں چور تھا اور میں اس طریقے سے آپ کے محل میں چوری کرنے آیا تھا، آپ لوگوں کی گفتگو سن کر میں اس لیے نیک بن گیا کہ شہزادی سے شادی ہو جائے۔ میں شہزادی سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن جب میں نے نمازیں پڑھی، ذکر اذکار کیے، تسبیحات کیے، اب میرے دل میں تو صرف سوائے اللہ کی محبت کے کسی کی کوئی محبت نہیں ہے، مجھے آپ کی شہزادی کی ضرورت نہیں ہے، آپ تشریف لے جائیے۔ کس کو برا کہیں گے؟ کسی چور کو؟ چوریاں کرتا تھا اس لیے برا ہے؟ دیکھو نا کیسی کایا پلٹی ہے اس کی، اتنے نیک تو میں اور آپ بھی نہیں ہیں۔ کس کو برا کہے آدمی؟ کچھ پتہ نہیں۔ قیامت کے اندر کیسے کیسے واقعات پیش آئیں گے، بڑے بڑے ان گنہگاروں کو جن کو ہم سمجھ رہے تھے کہ بڑا گنہگار ہے، جنت کی طرف جاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کتنے بڑے بڑے وہ نیک لوگ، نمازی، روزے کے پابند، جن کے پیشانیوں کے اوپر بڑے بڑے گٹے پڑے ہوئے، جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے جایا جا رہا ہوگا۔ وہاں تو کایا پلٹی ہوئی ہوگی، اندر کہا تو کسی کو پتہ نہیں نا، کسی کو پتہ نہیں۔ اس لیے کسی کو برا کہنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، گنجائش ہی نہیں ہمارے۔ قیامت کے میدان میں مشہور واقعہ ہے، ایک آدمی کے ترازو میں نیکی اور گناہ جو ہے وہ تولے جائیں گے تو دونوں برابر ہو جائیں گے۔ اللہ پاک کہیں گے تو ایک نیکی لے آ، تو تیری نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا، ہم تیری بخشش کر دیں گے۔ وہ بڑا خوش ہو جائے گا، ایک ہی نیکی تو لینی ہے نا، ایک نیکی مجھے کہیں سے مل جائے گی، میرا ابا دے دے گا، میری ماں دے دے گی، میری وہ محبوبہ بیوی دے دے گی، ہاں میرے بچے بھی ہیں وہ بھی دے دیں گے، ایک نیکی تو ہے۔ اب وہ ایک نیکی لینے کے لیے اپنے بھائیوں کے پاس، بہنوں کے پاس، امی ابا کے پاس دوڑتا پھرے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، لیکن سب نیکیاں دینے سے انکار کر دیں گے کہ ہمیں خود نیکیوں کی ضرورت ہے، تو نیکی مانگنے آیا، تو ہوتا کون ہے؟ باپ کہے گا تو ہوتا کون ہے تو میرے پاس آیا۔ ماں بیٹے کو بیٹا ماننے سے انکار کر دے گی، محبوبہ بیوی شوہر کو شوہر ماننے سے انکار کر دے گی کہ یہ نیکی مانگ رہا ہے، کوئی کسی کو نیکی نہیں دے گا۔ وہ بڑا خوش تھا کہ مجھے نیکی ایک مل جائے گی، کوئی مشکل نہیں تھی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کوئی شخص ایک مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ تو کلمے کا ایک جز ہے نا، سب کو یاد ہوگا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ،
درمیان میں دو لفظ ہیں احدن صمدن، وہ بھی آسان ہے، اور آخر میں ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سورہ اخلاص ہے. قولوا اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدن صمدن لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ایک مرتبہ جو شخص پڑھتا ہے اللہ اس کو 20 لاکھ نیکیاں دیتے ہیں. 20 لاکھ نیکیاں، 5 مرتبہ پڑھ لو 1 کروڑ نیکیاں. جب تک دنیا کے اندر ہے نیکیوں کی بھرمار ہے کوئی لینے والا، اور وہاں ایک نیکی کے لیے مارا مارا پھرے گا، کوئی نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگا. وہ جو بڑا خوش خوش آیا تھا اب افسردہ ہو کر واپس جا رہا ہوگا. راستے میں ایک آدمی ملے گا، پوچھے گا خیریت تو ہے، بڑے افسردہ نظر آ رہے ہو. کہنے لگا بھائی میرا حساب کتاب ہوا، نیکی گناہ سب برابر ہو گئے، مجھے کہا گیا کہ ایک نیکی لے آؤ تو تمہاری بخشش ہو جائے. میں تو سب کے پاس گیا، کوئی نیکی دینے کو تیار ہی نہیں ہے. اب دیکھو میرا کیا فیصلہ ہوگا، واپس جا رہا ہوں. وہ آدمی بولے گا کہ یار ایسا کرو، میں نے تو پوری زندگی میں کبھی کوئی نیکی کی ہی نہیں، میں تو ویسے ہی گنہگار پاپی آدمی تھا، ساری زندگی گناہوں کے اندر مبتلا، کبھی نہ نماز پڑھی، نہ روزے رکھے، نہ کبھی اخلاق و معاشرت پر عمل کیا. میرے پاس تو کوئی نیکیاں نہیں ہے. ہاں ایک نیکی میرے پاس ہے. اب وہ ایک نیکی میں نے کس کام کی؟ تیری اتنی ساری نیکیاں ہیں تب بھی تیری بخشش نہیں ہو رہی. تو میرے پاس تو ہے ہی ایک ہی نیکی، میں تو ویسی اول آخر جہنم میں جانا ہے مجھے، میرے بارے میں تو ویسی جہنمی ہونے کا فیصلہ ہونا ہے. یہ نیکی تو لے جا، کم از کم تیری بخشش تو ہو، تیری تو نجات ہو، تو لے جا، میں نے تیرے کو نیکی دی. وہ بڑا خوش ہو جائے گا اور وہ نیکی لے کر اللہ کے دربار میں پہنچے گا. اے اللہ نیکی مل گئی. اللہ پاک حیران ہوگا، پوچھیں گے تیرے کو نیکی مل گئی؟ اس میدان حشر کے اندر کون ہے ایسا سخی؟ اللہ کون ایسا سخی ہے کہ جس نے اس میدان حشر کے اندر اتنی سخاوت کر دی، ایک نیکی دے دی تیرے کو؟ بلاؤ اس کو. اور اس گنہگار پاپی آدمی کو جس نے پوری زندگی ایک نیکی کی ہے، جبکہ میں بھی بتا رہا ہوں ایک کلمہ پڑھنے پر 20 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، اور اس کے پاس ایک نیکی ہے صرف. اس کو بلایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا تو وہ یہی کہے گا کہ میرے پاس ویسی ایک نیکی تھی، کسی کام کی نہیں تھی. تو اللہ پاک فرمائیں گے تو مجھ سے زیادہ سخی بن رہا ہے کیا؟ تو مجھ سے زیادہ سخی بن رہا ہے. اس میدان کے اندر تو نے سخاوت کر کے نیکی دی، میں سب سے بڑا سخی ہوں. جا میں نے اس شخص کی بھی بخشش کی جس کو تو نے نیکی دی، اور تیری بخشش بھی کی کہ جو تو نے ایک نیکی دی. ساری زندگی کا گنہگار ایک نیکی دینے پر بخشش ہو گئی. کس کو برا کہیں گے ہم؟ کس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے؟ آخرت میں کیا ہوگا کس کے ساتھ؟ کچھ پتہ نہیں. جب پتہ نہیں ہے، اور اپنی برائیوں کا سب کو پتہ ہے. مزے کی بات یہ ہے اپنی برائیاں سب کو پتہ ہے کہ میں کتنا گنہگار ہوں، میں کیا کیا کرتا ہوں، سب کو پتہ ہے. کوئی بھی نیک نہیں ہے، کوئی بھی نیک نہیں ہے. اگر کوئی اپنا آپ کو نیک سمجھتا ہے نا، وہ دھوکے میں ہے. دھوکے میں ہے، یاد رکھنا دھوکے میں ہے وہ جو اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے. ہمارے گنہگار ہونے پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگا دی ہے، کلو بنی آدم خطاؤن. مہر لگی ہوئی ہے، سرکاری مہر ہے. ہاں سرکاری مہر ہے. سوائے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے کوئی آدمی بھی نیک نہیں ہے، سب گنہگار ہیں. تو جب اور ہر شخص کو اپنے گناہوں کی خبر یقینی طور پر حاصل ہے. تو اپنے گناہوں پر یقین ہے کہ میں ایسا، دوسرے کو برا کہنے کی کیا گنجائش اس کے پاس ہے کہ کیا اس کے ساتھ معاملہ ہونے والا ہے. دنیا میں کب اس کی کایا پلٹ جائے، آخرت میں نہ معلوم اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے. لہذا بھائی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو جو پہلی نصیحت فرمائی، کسی کو برا نہ کہو. بس آج ہماری بات کا حاصل بھی یہی ہے، کسی کو برا نہ کہو، اپنی اصلاح کرو، اپنے آپ کو برا سمجھو. ایک میں ہی برا ہوں، باقی سب لوگ اچھے ہیں. دوسروں کو اچھا، اپنے کو برا کہتے رہیں گے تو زندگی بڑی خوشگوار گزرے گی. نہ کسی سے لڑائی ہوگی، نہ کسی سے جھگڑا ہوگا، اور ہنسی خوشی زندگی گزرے گی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ تمام حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، محض اپنے فضل و کرم سے ہم تمام مسلمانوں کے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کی اصلاح فرما. اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں کو دیکھنے کی توفیق عطا فرما، دوسرے لوگوں کے گناہوں سے صرف نظر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم کسی کو برا نہ کہیں، کسی کو برا نہ سمجھیں، سب کی بھلائی اور سب کی اچھائی ہمارے دلوں میں پیدا فرما. یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، پورے اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ نیکیوں والی زندگی عطا فرما، گناہوں والی زندگی سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین، جو مسلمان بیمار ہیں جہاں کہیں بھی ہوں اللہ سب کو شفا اور صحت کاملہ نصیب فرما. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. جو مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو جائز اور حلال روزگار نصیب فرما. جو حرام روزگار میں مبتلا ہیں اللہ ان کو بھی وہاں سے نکال کر حلال روزگار نصیب فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. جو نرینہ اولاد سے محروم ہیں ان کو نرینہ اولاد سے بھی مالا مال فرما. جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کو بہتر سے بہتر رشتے عطا فرما. نیک اور صالح رشتے عطا فرما. حلال کمانے والے رشتے عطا فرما. اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی کامل مغفرت فرما. اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دیجیے، ان کے عذاب قبر کو دور فرما دیجیے. اے اللہ جن کی مغفرت فرما دی ہے ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ ہم سب کو موت آنی ہے، ہماری موت کو آسان فرما. موت کے وقت کی شدتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. آسانی اور راحت والی موت عطا فرما. کلمہ پڑھتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم سب کو موت نصیب، ایمان کے اوپر ہمارا خاتمہ نصیب فرما. یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، نیک کام کرتے ہوئے موت عطا فرما. گناہوں کی حالت میں ہم سب کی موت سے ہماری حفاظت فرما. جس وقت آپ ہم سے راضی ہوں اس وقت کی موت عطا فرما. جب آپ ہم سے ناراض ہوں یا ہم کسی گناہ میں مبتلا ہوں اے اللہ اس وقت کی موت سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین ہم سب کی قبروں کو بھی جنت کا باغیچہ بنا. اے اللہ ہماری قبروں میں جنت کی کھڑکی نصیب فرما، جنت کا بچھونا نصیب فرما، جنت کی ہوائیں عطا فرما، جنت کی خوشبوئیں نصیب فرما. ہم سب کی قبروں کو تا حد نگاہ وسیع فرما. اے اللہ ہر قسم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما. قبر کے کیڑے مکوڑوں سے حفاظت فرما، سانپ بچھوؤں سے حفاظت فرما. اے اللہ وہاں سے نکل کر حشر کے میدان میں ہونے والے تمام گناہوں سے ہم سب کی، تمام عذابوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ حشر کے میدان کی تمام ہولناکیوں سے ہماری حفاظت فرما. حشر کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. آپ کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما. دائیں ہاتھ میں ہم سب کو نامہ اعمال عطا فرما. یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ہر شر سے حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیریں مانگی ہیں ہمیں بھی عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور اور فتنوں سے پناہ مانگی ہے ہم سب کو اس سے پناہ نصیب فرما. یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، اپنے فضل و کرم سے ہم حاضرین اور حاضرات مرد اور خواتین جو بھی تشریف لائے ہوئے ہیں اللہ ہم سب کو پورے دین پر عمل کی توفیق عطا فرما. خاص طور سے آج جو بیان ہوا کہ ہم کسی کو برا نہ کہیں، اس پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین محض اپنے فضل و کرم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے طفیل میں ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.